مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیش گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آنے لگا ہے اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کے صرف الفاظ. مساجدوں میں بہت سے لوگ ہوں گے لیکن کوئی ہدایت نہیں ہوگی. علماؤہم شر من تحت ادیم السماء. اس زمانے میں ان فرقوں کے علماء کا یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں بدترین مخلوق ہوں گے. چند دن پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے طارق جمیل کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں واضح طور پہ صداقت حضرت احمد علیہ السلام ثابت کر دیا، کیونکہ یہی وہ زمانہ تھا جب کہ مسیح اور امام مہدی نے آنا تھا. اور یہ سارے تسلیم کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی وہی حالت ہے جو کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فرمائی. بہت شکریہ اللہ. میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارا اللہ، سچا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری انسان تک کے نبی، سچی کتاب قرآن، آخری انسان تک کی کتاب، لیکن اس کے باوجود زوال ہی زوال. میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ کوئی انت کوئی شمار نہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے، نبی کی زندگی کے ان کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم قرآن فروشی کر رہے ہیں، مذہب فروشی کر رہے ہیں، ممبر فروشی کر رہے ہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے علماء جب بیٹھتے ہیں ممبر پر تو وہ محبت کیوں نہیں بانٹتے، نفرت کیوں بانٹتے ہیں، تقسیم کیوں کرتے ہیں لوگوں کو. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، یعنی سب کچھ سچا ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا میں ہم جھوٹے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے. نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے. رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے. علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گھر علماء ہوں گے. ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا. جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے.
یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن میں سے اس کی رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گی. یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کے آئے، یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی النسل تھے، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یروشلم میں یعنی یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی کتنی پیڑی شے ہے، مولوی اتنی پیڑی شے ہے کہ نبی نو بھی کام نہیں کرنے دیتا. جب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے جتنی علماء پر لعنتیں کی ہیں، علماء سو پر، عالم برتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ابلیس پر پورے قرآن میں صرف اللہ کی لعنت ہے. اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر کے کہا وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہے بس. ان پر کہا لعنت اللہ علیہ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین یلعنہم اللہ وَیلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمام نیک انسانوں کی لعنت ہے. یکتمون ما آتاہم اللہ ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دیے ہوئے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں. یہ بدترین مخلوق ہے، دین یہی بگاڑتے ہیں. جب بھی جو بھی نبی آیا اس کا سب سے پہلا کلیش جعلی مذہب کے ساتھ ہوا. مذہبی قیادت نے رستہ روکا ہے نبی کا. عیسیٰ علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں. ابو لہب جو تھا یہ بحثیت چچا، اس کو مت لیں، یہ اس مذہب کا پیروکار تھا، یہ بیت اللہ کا متولی تھا، یہ مذہبی حیثیت میں حضور کا انکار کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، وزیر اعظم کا عہدہ رکھتا تھا، مذہبی پروہت تھا. اس نے بیٹے کی مخالفت باپ کی حیثیت سے نہیں کی، مذہبی پروہت کی حیثیت سے کی. اس آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں اور آپ کا قول آپ کی نمائندگی کرتا ہے، اس قول کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کی مخالفت کرتا ہے. یقین کریں ان کا حال یہ قوم وہی کرے جو مکے والوں نے کیا تھا. یہ مولوی اسی طرح فتوے لگائیں ان پر جس طرح ابو لہب نے لگائے تھے. انہیں وہ بتائیں نا کہ میں اللہ کا رسول. کہ میں عموماً اپنی جو غیروں کے سامنے تقریریں ہوتی ہیں ان میں پہلے مسلمانوں کی حالت کا ذکر کر کے پھر ان کو، ان طاقتوں کو، ان کا اپنا چہرہ دکھاتا ہوں اور صحافیوں کے سامنے اور مختلف انٹرویوز میں یہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس پر عمل نہ کرنا بھی اسلام کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے. کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی کہ وہ اسلامی تعلیم کی حقیقت بھلا دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات ان کی ترجیح بن جائیں گے۔ اس وقت جب ایسی صورت ہوگی آپ کے غلام صادق کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جس کے ظہور کے زمانے کی نشانیاں قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے واضح طور پر کھول کر بیان فرمائی۔ اس لیے ایک احمدی مسلمان کے لیے ان حالات میں پریشان ہونے کے بجائے ایک لحاظ سے خوشی کا مقام ہے، یہ تسلی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو حالت بیان کی تھی اور خاص طور پر علماء کی حالت کی پیشگوئی فرمائی تھی تو پوری ہوئی، اور ہم اس کے گواہ بنے۔ اور یہ بات تو اب غیر احمدی مسلمان بھی کہنے لگ گئے ہیں اور خاص طور پر اپنے علماء کے بارے میں بھی آوازیں اٹھانے لگ گئے ہیں، گو دبی دبی زبان میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں۔ لیکن ہم احمدی مسلمان اس لحاظ سے بھی خوش ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے دوسرے حصے کو بھی پورا کرنے والوں میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے بھی ہیں، ان میں شامل ہیں، جس کے ذریعے سے اسلام کی نشت ثانیہ کا دور شروع ہوا ہے۔